کہ یہ سارا کا سارا جو تانا بانا بنا گیا ہے نا وہ میاں نواز شریف کے لیے بنا گیا ہے. ٹھیک ہے. یا ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے بنا گیا ہو. ون از دا سیم تھنگ نا. جی. تو یہ بات کہ جی نواز شریف صاحب کی تصویر بیلٹ پیپر پہ ہوگی کہ نہیں ہوگی, اس سے زیادہ اہم کوشچن جو دنیا کے ہر خطے میں پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بیلٹ پیپر پہ نواز شریف ہو یا نہ ہو, عمران خان ہوگا کہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سیلاب آ جائے فوج کو بلا لیں, زلزلہ آ گیا فوج کو بلا لیں, عمارتیں گر رہی ہیں فوج کو بلا لیں, اب سموگ آیا وہاں بھی فوج کو بلا لیں. نہیں ایسا کچھ تو نہیں, یہ حالات تو یہ جب ادارے سرکاری ادارے کیوں نہیں. دیکھیں بیٹے سموگ کا تدارک میں نے آپ سے نہیں کرنا, اگر تو میڈیا نے کرنا, ہم تو آگاہی کر رہی ہیں نا, ہم آگاہی دے رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, ایڈیٹوریلزم کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں بسمہ عنایہ. ہر روز کی طرح آج پھر بات کریں گے جو ٹاپ سٹوریز ہیں, اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینئر صحافی اور تجزیہ کار نعیم مصطفیٰ صاحب, جن سے ہم پوچھیں گے کہ وہ کس طریقے سے اپنی جو سیاسی بصیرت ہے اس سے وہ آگے کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا سچویشن کریٹ ہوگی. سب سے پہلی جو خبر ہے, یہ ٹاپ سٹوری ہے, وہ یہ ہے کہ خواجہ آصف نے بیان دیا ہے کہ سابق وزیر اعظم بالکل ٹھیک ہیں اور اگلے الیکشن کو وہ لڑیں گے بھی. تو سر یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگلے انتخابات میں میاں صاحب خود بیلٹ پیپر پہ ہمیں دکھائی دیں گے؟ بیٹے بات یہ ہے, سیدھی سی بات بڑی زبردست ہے کہ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو تانا بانا بنا گیا ہے نا وہ میاں نواز شریف کے لیے بنا گیا ہے. ٹھیک ہے. یا ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے بنا گیا ہو, ون از دا سیم تھنگ نا. جی. ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کے لیے بنا گیا ہو, یا میاں نواز شریف جو 3 بار پرائم منسٹر بنے ہمارے, بڑا اچھا وارم ویلکم ہوا ان کا, استقبالی جلسہ بڑا اچھا تھا, بعد میں ان کی ملاقاتیں بڑی اچھی تھیں, لیکن اس سے بڑھ کے آج ان کا بیان اس سے اچھا ہے. جی. آج میاں صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو اخبارات کے یا چینلز کی زینت بنا ہے, اس میں میاں صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ میں سارے کے ساری جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں سیاست کے ان سب سے ملاقات کروں گا, انکلوڈنگ مفاہمت کا پیغام دیا ہے, انکلوڈنگ پی ٹی آئی. اب یہ نہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ہیڈڈ بائی عمران خان اور ہیڈڈ بائی سم ون ایلس, یہ نہیں کہا کہ کس کی سربراہی میں پی ٹی آئی, لیکن وہ کہتے ہیں ملوں گا. زرداری صاحب سے ملنے کا انتہا وہ پہلے دے چکے ہیں, پہلے بھی وہ ایک پیج پہ رہے. تو یہ بات کہ جی نواز شریف صاحب کی تصویر بیلٹ پیپر پہ ہوگی کہ نہیں ہوگی, اس سے زیادہ اہم کوشچن جو دنیا کے ہر خطے میں پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بیلٹ پیپر پہ نواز شریف ہو یا نہ ہو, عمران خان ہوگا کہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اصل میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی تصویر ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن چلیں, اگر زیر بحث موضوع یہی ہے کہ نواز شریف تصویر ہوگی تو نہیں, میں آپ کو یہ اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا ایک بڑا حلقہ اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک غالب اکثریت, دونوں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میاں صاحب دوبارہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن جائیں. ایک تو یہ, لیکن اس راستے میں بہت سی رکاوٹیں تو موجود ہیں. پیپلز پارٹی خود رکاوٹ ہے, اس میں کہتے ہیں نواز شریف کو نہیں بننا چاہیے, بلاول کو بننا چاہیے. لیکن ایک بڑی رکاوٹ میاں نواز شریف صاحب خود ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمات وہ رکاوٹ ہے. میاں نواز شریف کی اپنی خواہش رکاوٹ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ بنے پرائم منسٹر, وہ کسی اور کو موقع دینا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرم کوئی اور لے لے, اس کے بعد پھر شریف خاندان کا کوئی شخص, could be the مریم ایون, could be the حمزہ ایون, کوئی بھی بن سکتا ہے. مریم کے ہسبینڈ ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آئے تھے ایک بار میں, کیپٹن صفدر صاحب جو ہے. تو بیٹے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی تصویر آنی ہے سابق پرائم منسٹر کی, نہیں آنی بیلٹ پیپر پر, وہ تو اگر پرائم منسٹر نہ بھی بنے تب بھی کسی حلقے سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے تو نشان آ جائے گا بیلٹ. سر ابھی آپ نے ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی باتیں جو چل رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ساری کی ساری سیاسی پارٹیاں آپس میں مل کے کوئی لائے عمل طے کریں گی, جیسے مساق جمہوریت ہوا تھا کہ اس دفعہ جو ہے نا ٹرم وہ 5 ایئر تک ہوگی, کہ وہ انتخابات کے جو ہوں گے رزلٹ اس کو مان لیں گی؟ اگر بیٹے آپ کو میرا پچھلا پروگرام یاد ہو تو میں نے اس میں یہ کہا تھا بڑے واضح الفاظ میں کہ یہ انتخابی اتحاد بن رہے ہیں, اور اس نومبر کا مہینہ یہ اتحاد کا مہینہ ہے جو ابھی شروع ہوا ہے, آج 5 تاریخ ہے. نومبر میں یہ سیاسی اتحاد میچور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. انتخابی اتحاد جو ہے, اس انتخابی اتحاد میں سب سے بڑا رول سابق صدر پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری کا ہوگا. وہ یہ کوشش کر رہے ہیں. انتخابی اتحادی سیاست کے بانی تھے نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم, بابا جمہوریت تھے. انہوں نے, میں نے کئی اتحاد ان کے سربراہی میں بنتے دیکھے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ انتخابی اتحاد بننا ایک فن ہے. ٹھیک ہے. اور وہ فنکار کون ہوتا ہے؟ وہ فنکار زرداری صاحب ہو سکتے ہیں, اور اگر دوسرے نمبر کی فنکاری دیکھی جائے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہو سکتے ہیں. پی ڈی ایم کے سربراہ بنے, انہوں نے عمران خان کے خلاف اس وقت اعلان بغاوت کیا
جب کوئی شخص عمران کو یہ کہتا نہیں تھا کہ وہ کمزور کیا جا سکتا ہے, انہوں نے کہا جی عدم اعتماد کامیاب کریں, تو پارٹی کا بڑا رول تھا عدم اعتماد کی کامیابی میں بھی, وہ کریڈٹ لیتے ہیں اس کا بلاول صاحب اور زرداری صاحب. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں وثوق سے, بڑے اعتماد کے ساتھ, کہ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری, ان دونوں کو اگر رول ہوا تو اتحاد بنے گا بڑا, جسے آپ گرینڈ رائز کہہ رہی ہو. لیکن اگر مسلم لیگ نون اس یا پیپلز پارٹی دونوں ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوتی تو پھر دو اتحاد بنیں گے. ٹھیک ہے. ان دو اتحادوں میں یہ باقی جماعتیں شامل ہو سکتی ہیں, جن میں دو وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کی کوکھ سے جنم لیا ہے, پاکستان استحکام پاکستان پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین. یہ تینوں دونوں جماعتیں, یہ تیسری جماعت نون ہو سکتی ہے, تیسری جماعت پارٹی ہو سکتی ہے. سر یہ آپ کا موقف آ گیا ہے کہ یہ دونوں پارٹیز یا پھر ایک اتحاد بنے گا, یا ان کی بیسس پہ دو اتحاد بھی بن سکتے ہیں. یہاں پر ایک اور انہوں نے, خواجہ آصف نے یہ کہا تھا کہ تمام جماعتوں کو 8 جنوری کے الیکشن میں ایک لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے. اسی کے ساتھ ہم نے یہ کل دیکھا ہے کہ پی 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 جو ہے اس نے سندھ میں اپنا ایک پاورفل ہے, انہوں نے یہ شو کر دی ہے. تو کون سی ایسی پارٹیز ہیں جن کو ابھی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے, کیونکہ پیپلز پارٹی کو ہم نے دیکھا کہ ملا ہوا ہے. بیٹے دیکھو بات یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ پارٹی کو بھی دی جاتی ہے, پرسنالٹیز کو بھی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو شخصیات, مطلب مائنس عمران خان, میں نے یہ بحث کی ہے بہت, ہم نے یہاں اسی پروگرام میں ہم نے یہ بہت بحث کی کہ جی یہ عمران خان مائنس فارمولا قوم تسلیم کرے گی انتخابی نتائج کو, یہ ایک پوائنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو شامل کر لیا جائے اور وہ مائنس عمران خان ہو تو پارٹی کو تو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی, لیکن قیادت کو نہیں ملی, پرسنالٹیز کو نہیں ملی. تو جن شخصیات کو نہیں ملے گی ان پہ شور مچے گا. پاکستان تحریک انصاف کے جو مستقبل قریب ہے اس میں دیکھ رہا ہوں, آنے والے چند دنوں میں, اسی نومبر میں جو دیکھ رہا ہوں کہ یہ مائنس عمران پاکستان تحریک انصاف کو ایمرج کیا جا رہا ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف ہیڈڈ بائی چودھری پرویز الہی, ہیڈڈ بائی شاہ محمود قریشی اور سمن ایلس. اگر یہ اس کے علاوہ کوئی سلسلہ سامنے آتا ہے تو اس صورت میں پاکستان تحریک انصاف کو تو لیول پلینگ مل گئی. لیول پلینگ کا جو فارمولا اور نعرہ ہے وہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے والد محترم نے دیا ہے. ان کی تاریخ پہ بحث ہو چکی ہے, ان کے انہوں نے دیا نا فارمولا. وہ فارمولا وہ جماعتوں کی بنیاد پہ دے رہے ہیں کہ جماعتوں کو لڑائے گا جو پی ٹی آئی لڑے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر عمران خان نہیں لڑیں گے تو پی ٹی آئی کا نام ہی بے سود ہے. جی آپ نے بڑا ایک اہم پوائنٹ دیا ہے کہ پرسنالٹی اور پارٹی ان دونوں کے لیول پلینگ فیلڈ کی علیحدہ علیحدہ کہانی ہوتی ہے. کافی سیاست کی باتیں ہو چکی ہیں. آج ہم جو ایک اہم موقع ہے لاہور میں بھی بیٹھے ہوئے, یہاں پر اسموک کے بڑے مسائل ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی شہر ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں ملتان اور پاکستان کے کراچی, جتنے بھی بڑے شہر ہیں, اسموک کے مسائل ہیں, لیکن اس کو ترجیحات کیوں نہیں دی جا رہی ہیں؟ بیٹے ہمارے یہاں دو پرابلم ہیں. اکثر اوقات تو ہم جب سانپ گزر جاتا ہے تو لکیر پیٹتے ہیں, پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ ہم آفات اور اس طرح کی ناگہانی آفات جو ہیں ان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں. ہمیشہ حفاظتی تدابیر کی جاتی ہیں, حفاظتی اقدامات کیے جاتے ہیں. ہم حفاظتی اقدامات نہیں کرتے. ہم جب وہ بیماری جو ہے وہ آ جاتی ہے تو بعد از سیار جو ہے نا وہ ہم کرتے ہیں. اور وہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم ایسا کرتے ہیں, او جی اب یہ آ گیا ہے, وہاں اسموک اتنا تھا, وہ اتنا تھا, لاہور آلودہ ترین شہر بن گیا ہے, تو اب اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. بھائی سارا سال میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ہفتہ جو ہے نا وہ صفائی منایا جائے گا. سال میں ایک ہفتہ صفائی, باقی سارے ہفتے جو ہیں گندگی کے. تو ہم باقی سارے جو ہفتے ہیں وہ صفائی کے منائیں, ایک گندگی کے منا لیا کریں سال میں. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اب آگاہی مہم شروع کر رہے ہیں اسموک کی, ہم کر رہے ہیں پولیو کی آگاہی مہم. بہت دفعہ اس پہ از خود نوٹس لے کے یہ کہا بھی ہے کہ حکومتی اداروں کی اس میں غلطیاں ہیں, اس پہ ایک ٹائم سے از قبل جو ہے نا اس پہ اقدامات کرنے چاہیے. بیٹے ہمیں پتہ ہے کہ 15 فرض کرے مقامات ہیں جہاں فوگ زیادہ ہوتی, اسموک زیادہ ہوتی. آپ ان مقامات کو کارڈن کیوں نہیں کرتے, ان کو ترجیحات میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ اچھا میں جو سب سے اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ بیٹے کئی محکمے ایسے ہیں جو پورا سال کچھ نہیں کرتے, 8-10 دن ان کے لیے کوئی آفات آنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. برسات کا موسم ہے, واسا 10 دن کام کرے گا, اس سے پہلے سویا رہے گا. پی ایچ اے, ٹھیک ہے, محکمہ صحت,
یہ کس مرض کی دوا ہے، یہ سارا سال اس کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ انتظام و انسلام اور چیز ہے، حفاظتی اقدامات اور چیز ہیں. حفاظتی اقدامات کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تاکہ جب سموگ آئے. اچھا جی، اب اسکولوں میں انہوں نے اقدامات، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے خط لکھ دیا کہ آپ سموگ سے بچنے کے لیے بچے ماسک پہن لیں. جی، اور آپ کو پتا ماسک، یہ خبر جو ہے اس بات نے ایک نکتے نے 10 روپے کا ماسک 100 روپے کر دیا. اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے N95 کے علاوہ جتنے بھی سرجیکل ماسک آپ کو باقی دکھائی دیتے ہیں وہ اسموک کو فلٹر آؤٹ نہیں کر سکتے. سر ایک تو ہمیں پوائنٹ دے دیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اسموک کو کم کیا جا سکتا ہے. بیٹا سب سے اہم بات ہے کہ جو ایئر انڈیکس ہے نا، کوالٹی انڈیکس، اس کا ہمیں ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، 2 مہینے پہلے پتہ لگ سکتا ہے. 60 دن 90 دن پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا. اب جو دنیا بھر میں جدید ٹیکنالوجی آئی ہے اس کے تحت آپ سموگ کو، جو مصنوعی بارش ہے، آرٹیفیشل، اسے ختم کر سکتے ہیں. آپ ہوا میں تحلیل کرنے والے دھواں پھینک سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سموگ کا اینٹی سموگ ایلیمنٹس جو ہیں، اینٹی سموگ ایلیمنٹس ہمارے پاس کوئی تیار نہیں ہے. ہمارے سب سے بڑی بدقسمتی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ لاجسٹک سے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنے ساز و سامان ان کے پاس نہیں ہوتا یا بہانہ بازی ہوتی ہے. نااہل ہے، بالکل ناکارہ ہیں. ٹھیک ہے. وقت آنے پہ وہ لوگ چھٹیاں لے لیتے ہیں، گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. پھر ہم مجبوراً بامر مجبوری ہم دیکھتے ہیں ان منظم اداروں کی طرف جن کے پاس لاجسٹکس ہیں. سیلاب آ جائے فوج کو بلا لیں، زلزلہ آ گیا فوج کو بلا لیں، عمارتیں گر رہی ہیں فوج کو بلا لیں. اب سموگ آیا وہاں بھی فوج کو بلا لیں. نہیں ایسا کچھ تو نہیں، یہ حالات تو یہ جب ادارے، سرکاری ادارے کیوں نہیں دیکھیں بیٹے. سموگ کا تدارک میں نے آپ سے نہیں کرنا، اگر تو میڈیا نے کرنا، ہم تو آگاہی کر رہی ہے نا، ہم آگاہی دے رہے ہیں. اب یہ سموگ کا اینٹی سموگ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جن محکموں نے کرنی ہے ان کو سرے بازار بلا کے ان کی مرمت کی جائے. ان کی مذمت نہ کریں، ان کی مرمت کریں، ٹھیک ہو جائے گی. بہت اچھا پوائنٹ دے دیا ہے. اس میں ہمیں جو ایک اہم پوائنٹ آپ نے دیا ہے کہ اینٹی اسموک جو پالیسیز ہیں اس کو اپنانا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ آرٹیفیشل رین کے حوالے سے بڑی باتیں کی جاتی ہیں. لاسٹ ٹائم جب میں نے چیف میٹرولوجسٹ کا انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں یہ کامیاب تجربہ ہو چکا ہے، تو پھر آخر اس کا استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ سوال اٹھتا ہے تمام اداروں کے لیے جن کی وجہ سے پورے شہر کو اتنی برے طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ بچے بھی. آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اپنا تو خیال رکھیں، اسی کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اس معاملے کو کس طریقے سے اور مزید ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.